انہوں نے مجھے کہا کہ یہ پہلے 40 سال کی جو 2 سبق ہیں ہم اس کو زور نہیں دیتے، صداقت اور امانت پر۔ دنیا میں ایڈمن کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ صداقت سے ریلیٹڈ ہے کہ آپ سچے ہو جائیں تو آپ کی ایڈمن ساری ٹھیک ہو جائے گی، اور دنیا کے معیشت کے اکنامک کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ دیانت سے جڑے ہوئے ہیں کہ آپ امین ہو جائیں تو آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ محمد علیہ السلام نے پہلے 40 سالوں میں صادق اور امین بن کر پھر توحید کی تعلیم دی۔ مسلمانوں کا المیہ یہ ہو گیا کہ ہم صادق اور امین بعد میں بننے کی کوشش کرتے ہیں اور کلمے کی دعوت اور اسلام کی پوری دنیا میں پھیلانا پہلے شروع کر دیتے ہیں۔ اگر ہم سچے اور امانت دار ہو جائیں تو اجتماعی طور پہ اور انفرادی طور پہ تو دنیا سے غربت بھی ختم ہو جائے، بےروزگاری بھی، اور خاص کر کے تیسری دنیا جو اسلامی دنیا اس سے ختم ہو جائے گی۔ اب حضور علیہ السلام کے سسٹم کو ہی ہم فالو کرتے ہیں کہ وہی لوگ جو مکے سے نکلتے ہیں تو اپنے گھر بار چھوڑ کے جاتے ہیں، غریب لوگ ہوتے ہیں جن پہ زکوٰۃ بھی لگ رہی ہوتی ہے، اور مدینے میں جا کے کیا ایسا انقلاب آ جاتا ہے۔ انہوں نے بار بار 2-3 دفعہ یا 4 دفعہ انہوں نے اپنے مقالے میں زیادہ بچے پیدا کرنے کے حوالے سے بات کی، تو مجھے تھوڑا سا میں اس کو شدید اعتراض کرتا ہوں کہ ہمارے اسلام نے اس چیز سے منع کیا۔ دیکھیں یہ میں نے کہا تھا ہمارے حضور علیہ السلام لیکن مجرم میں وہی بنتے ہیں۔ اور حضور کی معیشت دیکھیں کہ حضور علیہ السلام نے کیا معیشت دی کہ وہاں جا کے لوگوں نے محنت کی، اور اوپر جو ریاست تھی وہ عدل و انصاف والی تھی، تو زیادہ ٹائم نہیں لگا۔ حضرت عمر کے دور میں یعنی 10 سال، یہ تو مثال دینے کے لیے بعد میں ہم کیا کریں۔ 10 سالوں میں صرف وہ ریاست ایسی ہوگی کہ وہاں زکوٰۃ لینے والا کوئی بندہ نہیں۔ بے شک ماڈل تو ہے۔ سمپل بے روزگاری کے اسباب کا ہمیں کسی سے فلسفہ کاپی کرنے کی ضرورت کیا ہے جب ہمارے پاس اتنا بہترین فلسفہ موجود ہے۔ میں کہتا ہوں آج صداقت اور امانت ہو جائے تو اس پہ عمل کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمارے معاملات سارے ٹھیک ہو جائیں گے۔ دوسری طرف جو انہوں نے بات کی ہمارے علمی اور ادبی حلقوں کے حوالے سے ایک بات آتی ہے کہ ہمارے جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں مجھ سمیت ہیں وہ سارے غریب اگر نہیں بھی ہوتے تو امیر نہیں ہوتے۔ ہمارے مسلمان دانشور جتنے بھی مغرب کا مجھے اتنا نہیں ہے لیکن ان کا بھی یہی حال ہے۔ تو اس کا پھر یہ ہوتا ہے کہ جو زیادہ مالدار لوگ ہیں وہ اپنا سرمایہ لگا کے اپنے نظریات ان کے ذریعے لکھواتے ہیں۔ تو جس طرح قدرت اللہ شہاب کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی انقلاب آتا ہے قدرت اللہ شہاب آتا ہے، اس طرح کی کرتے ہیں۔ حالانکہ انہوں نے ایسی بات کی نہیں ہے لیکن تاریخ میں یہ باتیں آئی گی کہ ہمارے جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بزنس نہیں کرتے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ اس کے حوالے سے ہمارے جو مثنوی رومی کا درس دیتے ہیں وہ زیادہ بزنس بہتر کرتے ہیں، تو میں ان سے خوش بھی ہوں کہ تجارت انبیاء کا پیشہ تھا۔ ہم پڑھے لکھے جتنے بھی لوگ ہیں، میں تو خیر طالب علم ہوں لیکن باقی جتنے دانشور لوگ ہیں وہ اگر ساتھ ساتھ بزنس شروع کرتے ہیں تو ہم بزنس کی طرف آ جائیں تو زیادہ بہتری ہے کہ ہم اس ریاست کی طرف دیکھیں۔ ریاست ہمیں کیا دے گی یا نوکریاں کہاں ملے گی؟ اگر ہم خود بزنس کی طرف شروع کر دیں تو ہمارا بزنس یہ بچہ ہو جائے گا تو ہمارے حالات خود بخود بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہی حالات بے روزگاری ختم کرنے کا۔ باقی جتنے بھی فلسفے کرنے پاکستان کے حالات بدلیں گے۔ آخری بات میں مختصر کرتا ہوں، ایک تجربہ جو میں نے خود دیکھا، پڑھا نہیں ہے بلکہ اس کا میں نہیں شاید عملی طور پہ 83 کی میری پیدائش ہے، اور 80s میں جب افغان وار ہو رہی تھی تو افغانی مہاجر آئے، اس میں کچھ لوگ مری میں ہمارے علاقے میں گئے، تو ہم چھوٹے تھے، وہ ہمارے گھروں کے پاس تمبو لگا کے رہتے تھے، مٹی کے وہ گھر بناتے تھے۔ ہم چھوٹی عمر میں ان کے یہاں جاتے تو تکیے گاؤں لگا کے وہاں بیٹھتے تھے، بڑی سادہ زندگی تھی۔ ہمارے گھروں میں وہ مزدوریاں کیا کرتے تھے۔ 83 سے لے کے ابھی وہ 6 سال پاکستان گورنمنٹ نے ان کو نکالا ہے، 40 سال میں تقریباً ایسا ہوتا ہے۔ ان 40 سالوں میں ان لوگوں نے محنت کی، ہمارے ادھر مری میں رہ کے، نہ کہیں شہر آئے نہ ادھر ادھر گئے، انہوں نے گھروں میں کام کیا، کچھ دکانیں بنائی۔ اس وقت جب وہ گئے تو مری پراپر جو شہر ہے، نیو مری ہے، اور ہمارے جتنے بھی کام ہیں اس میں 70 سے 80% جو بزنس تھا وہ ان افغانیوں کا تھا۔ تو میں نے کہا بنا بنایا تھیسس ہے کہ 83 میں جو قوم آتی ہے جس کے پاس کچھ نہیں، خیمے ہم لوگوں نے دیے، 40 سال انہوں نے محنت کی، اور جب یہاں سے گئے تو ٹرک کر کے نہ صرف سامان لے کے گئے بلکہ کروڑوں کے حساب سے وہ مالیت بھی یہاں سے لے کے گئے، اور امیر ہو کے واپس چلے گئے۔ ہم وہیں کے وہیں ٹھہرے ہیں۔ راز صرف یہ کیا کہ انہوں نے تجارت کو اپنایا، محنت مزدوری سے جی نہیں چڑھایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں برکت ڈال دی۔ تو اگر ہم محنت کریں گے، تجارت کریں گے تو ہماری بے روزگاری ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔